بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ خریدار کے جو بیجک ہے یا اس کا مروزہ ہے وہ کیسے چیک کرے، اس کو کیسے دیکھے وغیرہ، مثال تفصیل اس کا ادھارن دیا جائے آپ نے چیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہم لوگوں کی کچے کا جو کام فارغ ہو جاتا ہے، اس کا کام سارا تمام ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ جیسے روزنامچے میں اس کا ٹوٹل دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناپ اور خام صحیح آ رہا ہے، کرائے وغیرہ سب صحیح آ چکے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے پھر اس روزنامچے کو کینسل کرنا ہے۔ یہ روزنامچے کی اس ربن پر جو موجودہ ربن ہے، ہم لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ جو موجودہ ربن ہے روزنامچے کا، اس میں سے ہم لوگ یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے روزنامچے دیکھنے کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہم لوگوں کو کام کرتے ہیں ادھار نقدی چیک کرتے ہیں۔ ادھار نقدی جیسے ہم لوگوں نے چیک کرنا ہے تو اس میں سے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کا آج کی نقدی جو ہے 58,800 روپے ادھر، اس کا ہم لوگوں کا یہ بنا ٹوٹل روزنامچہ اتنا بنا۔ ہمارے پاس یہ جو فرق آ رہا ہے یہ پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ اس میں فرق کیا رہی ہے۔ اس طرح کے اوپر نیچے جو ہم لوگ ریٹ دیتے ہیں نا، اس میں سے ہمیں جو فرق آتا ہے یا کوئی بقایا مال ڈالتے ہیں تو اس میں سے ہمیں کچھ یہ فرق بتایا جا رہا ہے۔ اگر بکری اوپر نیچے ہم لوگ دیتے ہیں تو اس میں سے ہم لوگ سب سے پہلے اس پر یہ بات کریں گے کہ ادھار نقدی پر ہم لوگوں نے بات کیا۔ اب الفرض ہم لوگوں نے چیک کر لیا کہ ہماری نقدی کم ہے اور ادھار کچھ زیادہ ہے، تو لازمی بات ہے ہم لوگوں نے کوئی غلطی کی ہے۔ تو غلطی روکنے کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے پھر کیا کریں گے، اگر اس کا آسان طریقہ ہم لوگ ڈھونڈنا چاہے تو اس میں ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔ یا تو سب سے پہلے خریدار بیجک پر آ جاتے ہیں۔ خریدار بیجک پر یہ جو چالان ہم لوگوں نے جس ترتیب سے ڈالا اس کو ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں کچے سے چیک کرنے کے بعد بالفرض اگر یہ چالان میرے پاس عموماً نقدی کا تھا اور یہ میں نے ادھار میں ڈالا ہے، اگر آپ کو یہ ترمیم یہاں پر نظر آ تو صحیح، کیونکہ ہمارے پرانے ورژن میں ترمیم کے لیے ہم لوگوں نے اس کو اسکرول بار کو جو ہے آگے لے جانا ہوتا ہے۔ یہ جو اسکرول بار ہے اس کو ماؤس سے ٹریگر کر کے اس کو آگے لے جانا ہوتا ہے، کیونکہ نئے اپڈیٹ میں یہ بٹن ہم لوگوں نے کچھ واضح کر دیا۔ تو یہ جیسے ہم لوگ اس کو ترمیم کریں گے، ترمیم کرنے کے بعد یہ چالان کو میں نقدی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، اس کو جیسے میں نے منتخب کر دیا یہاں سے، اس کو میں نے کیا کیا، محفوظ کر دیا۔ اس کو میں نے محفوظ کر دی، یہ چالان جو ہے ادھر سے نقدی میں چلا گیا۔ اب آتے ہیں اس کا دوسرا چالان جو ہے، یہ دکان والا بالفرض ایک چالان ہے، اس کو میں ترمیم کر کے اس کو بھی نقدی پر کر دیتا ہوں۔ اس کو جیسے میں نے اس کو نقدی کر دیا تو یہ اس طرح ہم لوگوں نے چالان کو ترمیم کر دیا، بغیر بھی جب ڈیلیٹ کیے ہوئے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے آپ کو ایک مین چیز یہ بھی بتا دو، اگر یہ چالان ہے بالفرض آتے آتے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ چالان جو ہے نقدی کا نہیں ہے، وہ تو خیر ہمیں پتہ چل جائے گا جیسے ہم لوگ یہ کریں گے، نیچے سے آتے ہوئے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پھر اس کے مطلب جو زمیندار اور بزگر کا یہ پھر آپ کو دوسرے سیکشن میں بھی بتا سکتے، کیونکہ آپ یہاں پر آلریڈی تو کچے سے چیک کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ روزے سے کلائنٹ کے یا مثال کسٹمر کی جو ٹوٹل چیک کریں گے تو اس میں پھر ہمیں یہ کام دے گا کہ کیسے یہ زمیندار کے نام اور اس کو کیسے وہاں ڈھونڈ سکے۔ مثال کچے میں یہ جو نام ہے کچے میں کیسے ڈھونڈے کہ یہ واقعی نقدی کا چالان ہے یا ادھار کا چالان ہے۔ تو اب میں آ جاتا ہوں اس کے کچھ آسان سیکشن پر۔ اگر میں نے ادھار سے نقدی پر جانا ہے تو بھی کر سکتا ہوں، اگر یہ چالان میں نے نقدی سے ادھار پہ لانا ہے تو بھی میں کر سکتا ہوں۔ اس کو جیسے میں نے ترمیم کر دیا، ابھی چالان جس کا بھی تھا اسی کو منتخب کر کے یہاں پر یس کر دیا، آپ نے اس کو یہاں پر محفوظ کر دیا، تو یہ چالان جو ہے نقدی سے آپ نکل کے کس کے پاس آیا، شکور کے پاس آیا۔ اب ان چیزوں میں اپنے یہ چیز بھی دیکھنا، نقدی کا جو اکثر چالان جو ہے یہ پہلے رقم بھی لکھا جاتا ہے، پھر چالان کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو نقدی میں ملا ہے۔ اب اپنے فوکس یہاں پہ رکھنا ہے، جیسے اس کو میں کسی ادھار پر لے جاتا ہوں تو یہ سیکشن خود بخود زیرو ہو جائے گا۔ یہ جو ہے بالفرض یہ ذوالنورین ہے، ذوالنورین کو میں نے منتخب کر دیا، ابھی چالان جس کا بھی تھا اس کو میں نے محفوظ کر دیا، تو یہ ذوالنورین کے نقدی سے ذوالنورین کے کھاتے میں چلا گیا اور یہاں پر کھاتا جو ہے وہ زیرو ہو چکا ہے، یعنی چالان کی ادائیگی زیرو ہوگی کیونکہ صرف ادھار میں لکھ دیا۔ تو ہمارے پاس یہ امروزے کا طریقہ ہے، ایک چالان کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ یہ جو ہم روزہ چیک کرتے ہیں، اس کا یہ تقریباً اب یہ تو چالان ہم لوگوں نے ترمیم کرنا یہاں سے دیکھا۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے کسٹمر کے سارے اس میں سے وہ ڈھونڈتے ہیں، اس کی ادھار نقدی وغیرہ، یہ جو ہم لوگ ہم روزہ اس کا جو چیک کرتے تو ہم روزہ ہم لوگ یہاں پر
آج کی تاریخ کا ہم روزہ جیسے ہی کھولتے تو ہمارے پاس ہم روزے میں 3 آپشن ہے، تو کئی آپشنز ہے، تو ہم لوگ یہ جو چیک کرتے ہیں تو ہم روزہ ہم لوگ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو کچھ مشکلات ہے تو پھر ہم لوگ بآسانی یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو پرنٹ ہم روزہ A4 سائز ہے، A4 سائز میں ہم لوگ یہ چیک کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو جواد ہے، جواد کا ہم لوگ یہ ٹوٹل چیک کریں گے کہ واقعی جواد اس نے ٹوٹل یہ سامان لیا تھا تو صحیح ہے۔ نقیب اب اس میں نقیب کے سارے چالان ہے، اگر نقیب صحیح تھا تو پھر ہم لوگ اس کو چیک کریں گے کہ بھائی یہ واقعی کریکٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں دکان پر اس میں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی دکان کا رقم کچھ زیادہ ہے، زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چالان اس کا نہیں ہے، تو ہم لوگ جیسے اس کچے میں اس کا چالان دیکھتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ شمس اللہ جو چالان ہے یہ تو نقدی پر نہیں ہے میرے پاس، اس کے پاس کافی میں نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شمس اللہ چالان ہے، اس کا یہ جو بیجک نمبر 155 ہے، تو اسی کو ہم لوگوں نے سیٹ کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، ہم لوگ خریدار بیجک پر آ جائیں گے۔ 155 جو بیجک ہے ہمارے پاس 155 میں سے یہ کس میں غلطی تھی، نقیب والے میں یا دکان والے میں غلطی تھی؟ 155 کا یہ چالان ہے، تقریباً 4 کریٹ 43 اور ہم نے یہ ریٹ بھی دیکھنا ہے۔ 155 دکان کا 4 کریٹ ہے، اور جو ہے 4300 روپے رقم ہے، یہ بھائی دکان کا نہیں ہے، تو ہم لوگ پھر اس کو ڈائریکٹ جو کچے میں سے چیک کریں گے کہ بھائی شمس اللہ کچے میں سے ہم لوگوں نے جو چیک کر دیا تو ہمیں اس کا یہ پتہ چل جائے کہ کس کا اصل خریدار کون ہے۔ یہ تقریباً یہ جو پہلا طریقہ اس میں نے بتایا وہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ یہ طریقہ جو ہے کچھ لوگ اسی طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ ہم روزے سے چیک کرتے ہیں، تو اگر آپ کو ہم روزے سے آسان لگ رہا ہے یا یہاں سے آسان لگ رہا ہے تو پھر ہم روزے میں یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر چالان دیکھنا ہے، نام دیکھنا ہے کہ کس اصغر کے زمیندار کا چالان تھا اور کس کا ہے اصل میں اور کس میں لکھا ہے، تو اس کو ہم لوگ جیسی ترمیم کریں گے، اس کو ہم لوگ کیا کریں گے، اگر کیش کا تھا تو کیش کر دیں گے، اگر کسی اور بندے کا تھا یعنی مثال ادھار پہ تھا تو ہم لوگ اس کو ادھار پہ لکھ دیتے ہیں۔ اس کو جیسے میں نے محفوظ کر دی، یہاں سے محفوظ کر دی۔ اب ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگوں کا آج کا سارا ادھار نقدی، اب ہم لوگوں نے ترمیم کر دی کہ ادھار نقدی، اب چیک کریں گے کہ بھائی ادھار نقدی برابر ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے چالانوں میں ترمیم کیا جو ہمیں درکار تھی 26,800، ہمارے سے وہاں سے آگئی ادھار ہم لوگوں کا 11,93,000 پہ آ چکا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے اس ٹوٹل کو دیکھ لیا کہ بھائی واقعی یہ ٹوٹل ہم لوگوں کا کریکٹ ہے، تو پھر اس کے بعد بیجک پر آ جاتے ہیں، زمیندار خریدار کے بیجک پر۔ تو خریدار کے بیجک کے متعلق میں ہم لوگ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جو تھا خریدار بیجک کو چیک کرنا تھا، یا اس میں یہ خوبی ہے کہ اگر آپ نے سب سے پہلے بیجک بناتے وقت دوران آپ نے دھیان رکھا تو آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ اگر بالفرض غلطی بھی ہو چکی ہے، بالفرض آپ نے ایک چالان، یہ غلطی کی صورت میں بھی لازمی نہیں ہے کہ غلطی ہو، غلطی کو اس طرح فکس کرے، یہ صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ بالفرض اگر آپ نے ایک چالان ایک بندے کو دیا تھا تو نیچے منڈی میں ایک چالان وہ اس نے دوسرے کو منتقل کر دیا، اب اسے آپ نکالنا چاہتے ہیں، بالفرض جیسے کہ پہلے میں نے چالان لیا تھا، اب میں نے منتقل کر دیا دوسرے جو دکان کا گاہک ہے اسی کے نام پر میں نے منتقل کر دیا، اس کو میں نے دے دیا، اور میں پھر دکان میں یہ کہوں گا کہ بھائی چالان جو پہلے میں نے لیا تھا یہ میں نے اس کے حوالے کر دیا، تو یہ صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بس میرے نام سے کاٹ کے اس کے نام پہ لکھنا ہے، تو اس طریقے کے لیے بھی یہ طریقہ بہتر، لازمی نہیں صرف کہ غلطی کے لیے، مطلب عموماً اس کے اگر نچوڑ نکلے، نچوڑ یہی ہے اس کا کہ آپ جو ہے خریدار کا جو چالان ہے نقدی وغیرہ اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اگر ایک چالان ایک کھاتے سے دوسرے کے کھاتے میں منتقل کرنا ہے بھی تو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ نئے ویڈیو میں خریدار بیجک کے متعلق بات کریں گے، تو اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی کر دیتے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔